اگلے دن شام میں جب زرق ہاسپٹل سے واپس آیا وہ تب بھی سو رہی تھی۔ بی بی اٹھی نہیں ابھی تک؟ زرق نے ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب، 2 مرتبہ اٹھا کر آئی ہوں، مگر کہتی ہے ابھی سونے دو، سر چکرا رہا ہے۔ اس نے بے چارگی سے بتایا۔ صاحب، یہ آپ کی کون ہے؟ وہ ملازمہ چونکہ 2-3 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی، لہٰذا وہ لا علم تھی کہ اس کے صاحب کا اس آنے والی لڑکی سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو جان گئی تھی کہ کوئی قریبی رشتہ ہے، مگر کیا، اس سے بے خبر تھے۔ میری کزن ہے، زرق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ چلو میں دیکھتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کپڑے بدل کر ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کر وہ آہستہ سے اس کے کمرے کی جانب آیا۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب ندار۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، یہی سوچ کر زرق دروازہ دھکیل کر اندر بڑھا۔ وہ کمفرٹر لیے نیند میں دھت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ خنسا، 1-2 مرتبہ اسے آواز دی۔ جب پھر بھی وہ نہ ہلی، تب اس کے بیڈ کی پائنتی پر جا کر ہولے سے اس کا پاؤں ٹٹول کر زور سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا۔ اب کی بار خنسا ہڑبڑا کر اٹھے۔ اف! زرق ڈرا دیا۔ خمار آلود آنکھوں نے بامشکل زرق کو دیکھا۔ بس کرو لڑکی، کتنا سونا ہے؟ جیٹ لیگ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ کل رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، بی پی لو کرواؤ گی کیا؟ زرق نے ادھر ادھر بکھری چیزیں دیکھتے ہوئے کہا۔ خنسا، کتنی بے ترتیب ہو اب بھی۔ وہ اس کے کپڑے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتا ہوا بولا۔ تولیہ بھی یوں ہی پھیلایا ہوا تھا۔ زرق جیسے نفیس بندے کی طبیعت پر یہ پھیلاوا بے حد گراں گزر رہا تھا۔ آپ ہیں نا میرا پھیلاوا سمیٹنے کے لیے؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے زرق کا ہاتھ تھما۔ دل نے عجیب سی لے بدلی۔ میں ساری عمر تو یہ سب نہیں سمیٹوں گا۔ اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ زرق نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا خنسا کو ان کے رشتے کے حوالے سے کچھ یاد ہے۔ اف! اب آپ یہ فضول ٹاپک مت چھیڑیں، ابھی تو مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولتی زرق کو گم سم چھوڑ کر اسکارف کندھوں پر درست کرتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سا احساس نے زرق کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر دل میں کہیں سناٹا سا گونجا تھا۔ میرا خیال ہے اب کافی ریسٹ ہو گیا ہے، تو آپ میرے ہاسپٹل کو شرف بخش ہی دیں۔ اس کے آنے کے چوتھے روز زرق اور وہ جب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، تب زرق نے پھر سے وہی ٹاپک چھیڑا۔ اف زرق، ابھی تو تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی۔ ہاسپٹل بھی یہیں ہے، کر لوں گی جوائن، وہ سستی سے بولی۔ اس پروفیشن میں ایسا غیر سنجیدہ رویہ بالکل نہیں چلتا۔ آپ کی ٹائپ کے ڈاکٹرز کو میں بہت ٹف ٹائم دیتا ہوں۔ زرق سنجیدگی سے بولا۔ ارے آپ تو برا منا گئے، جناب آج ہی چلتے ہیں، وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ خنسا، اس پروفیشن میں داخل ہونے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ مریضوں کی زندگی ہمارے ہاتھوں میں کوئی کھلونا نہیں ہے۔ کسی کی ناحق ٹپکنے والی ایک ایک بوند اور تکلیف کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ زرق کی سنجیدگی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ ناصحانہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ خنسا کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس کا یہ جنون ہی خنسا کو ہر مرتبہ اس کے اور بھی قریب کر دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس انداز میں سوچتا ہوگا۔ ہاں، مگر خنسا نے ہمیشہ اسے اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ سوری زرق، وہ شرمندہ ہوتی آہستہ سے سوری کرتی تیار ہونے چل دی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اور زرق کے ہاسپٹل کی جانب جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے زرق نے اسے اپنے اسٹاف کے بارے میں مختصر سا متعارف کروایا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس کی ملاقات ضروا سے ہوئی۔ اسے بہت زیادہ تو یاد نہیں تھا جب ضروا نے اس کا علاج کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف خوف کی حالت میں تھی۔
اس کا ذہن جیسے منجمد تھا۔ ہاں، مگر بعد میں وقتاً فوقتاً فروا اسے اس کے متعلق خبر پہنچتی رہتی تھی۔ اسے سوبر اور گریسفل سی ضربہ بے حد پسند آئی۔ قد اس کا بہت لمبا نہیں تھا، خنسا کو اس سے جھک کر ملنا پڑا، مگر خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہت پیاری تھی۔ میٹھے لہجے میں خوبصورت سے اینک کے فریم سے جھانکتی نظریں خنسا کو دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ وہ بچی جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ضرورہ کانپ گئی تھی، آج ڈاکٹر کے روپ میں اسے دیکھ کر ضرورہ بے حد مطمئن تھی کہ کہیں کسی کے ساتھ تو انہوں نے نیکی کی۔ کبھی کبھی اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بے حد اچھا صلہ دیتا ہے۔ اگرچہ خنسا کی جان بچانا چھوٹی نیکی نہیں تھی، اور اسی بات پر ضرورہ خوش تھی کہ اس نیکی میں چھوٹا سا حصہ اس کا بھی شامل تھا، کہ بہرحال اسے باہر بھیجنے والا فیصلہ اسی نے لیا تھا۔ زرق تو ہاسپٹل آتے ہی مصروف ہو گیا، جبکہ ضرورہ خنسا کو ایک ایک وارڈ غرض کے پورے ہاسپٹل کا چکر لگوا رہی تھی۔ آج آپ کہاں غائب ہیں؟ صبح سے دکھائی ہی نہیں دی۔ ایک نہایت خوش شکل سا نوجوان ایک روم میں سے نکلتے ہوئے ضرورہ کی جانب بڑھا۔ سفید ڈاکٹرز والا گاؤن پہنے، فرنچ بریڈ میں آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ مسکراتا ہوا خنسا پر ایک نگاہ ڈال کر ضرورہ سے مخاطب ہوا۔ ان سے ملو، یہ ہیں زرق کی کزن، کل ہی امریکہ سے آئی ہیں، ڈاکٹر خنسا، اور کل سے ہمیں جوائن کریں گی۔ ضرورہ نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے خنسا کا تعارف کروایا۔ اور یہ ہیں ڈاکٹر سائم، ہمارے ہاسپٹل کے بہت محنتی چائلڈ اسپیشلسٹ، 3 سال سے اس ہاسپٹل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ضرورہ نے سائم کا بھی بھرپور تعارف کروایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر سلام کیا۔ آج میں سارا دن ان کے ساتھ مصروف تھے، ضرورہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سائم کو بتایا۔ ہاں، پھر تو آپ کا مصروف ہونا بنتا ہے۔ سائم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے خنسا کی جانب ایک نظر دیکھ کر کہا۔ لنچ پہ ہمیں جوائن کرو؟ ضرورہ نے اسے پیشکش کی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ارے نہیں، ابھی تو کچھ پیشنٹ کی اپائنٹمنٹس ہیں، اور اگر میں نے ڈنڈی ماری تو سر زرق کا ڈنڈا چل جانا ہے۔ یہ نہ ہو ان کی کزن جوائن کرے اور مجھے وہ ہاسپٹل سے نکال دیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بیچارگی سی شکل بنا کر ان کی پیشکش رد کرتا ہوا بولا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، انشاءاللہ اب آپ کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہیں گے۔ خنسا سے مخاطب ہو کر وہ پھر ایک کمرے میں گم ہو گیا۔ بہت مزے کا بندہ ہے، یہ زرق سے بے حد ڈرتا ہے، مگر جہاں بات کہنی ہو کہہ بھی جاتا ہے۔ ضرورہ ہنستے ہوئے اس کے کمرے کی جانب دیکھ کر خنسا سے مخاطب ہوئی۔ خنسا بس مسکرا کر رہ گئی۔ کیسا لگا آپ کو ہاسپٹل؟ واپسی میں گھر کی جانب آتے ہوئے زرق نے کار ڈرائیو کرتے ساتھ بیٹھتی خنسا سے پوچھا۔ بہت اچھا، اور کل سے میں اسے جوائن کر رہی ہوں۔ آپ کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر سائم، کیا بندے ہیں۔ ہنس ہنس کے میرے تو اب جبڑے بھی درد کر رہے ہیں۔ وہ سامنے دیکھتی روانی میں بول گئی۔ زرق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں بچوں سی معصومیت تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ وہ جو ہر دعا میں اس کی حفاظت کی خاص دعا مانگتا تھا وہ پوری ہوئی۔ اس نے امریکہ جیسے آزاد ماحول میں بھی اپنی معصومیت کو قائم رکھا تھا۔ یہ جو ڈاکٹر ضرورہ ہیں، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، زرق نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ اب کی بار خنسا نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ پرسنل ریزنز ہیں، زرق نے مبہم سی بات کر کے جیسے ٹاپک ختم کیا۔ خنسا نے خاموش نظر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اگلے دن سے خنسا نے زرق کا ہاسپٹل باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زرق نے باس بننے والی بات مذاق میں کی ہے، تو یہ اسے ہاسپٹل جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی ہاسپٹل میں ایک سخت گیر باس کی شکل میں ہی ہوتا تھا۔ کسی بھی بات پر کوئی رعایت کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے وارڈ میں موجود تھی۔ بہت سے مریضوں کو چیک کر کے وہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کامن روم میں گئی، جہاں پر ڈاکٹر جب فری ہوتے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔
ابھی وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ کامن روم کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چونک کے سیدھی ہوئی۔ اندر آنے والا زرد تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، ایمرجنسی ہے، بم بلاسٹ کا کیس ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ خنسا بھی اسی تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی۔ ایمرجنسی میں آئی تو لوگوں کو زخمی حالت میں دیکھتے اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ کچھ مریضوں کو فوری ٹریٹمنٹ دیتے دیتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اتنی بری طرح وہ لوگ زخمی تھے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑے سائم نے تیزی سے اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کے سبب وہ اسے فرش پر گرنے سے روک نہ سکا۔ اسی لمحے زرق اندر داخل ہوا، تیزی سے خنسا کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر کامن روم کی جانب بھاگا۔ ایک دو اور ڈاکٹرز کو اسے ہوش میں لانے کا کہہ کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ برے حالوں میں موجود لوگوں کو زرق کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب باہر کے حالات ٹھیک کر کے زرق کامن روم کی جانب آیا تو نڈھال سی خنسا صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ سائم اور ذروہ بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے یہ حالات ہیں کہ مریضوں سے پہلے انہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ زرق نے لطیف سا طنز کیا اور اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کس قدر بری حالت میں تھے وہ مریض؟ وہ روحن سی لہجے میں بولی۔ ڈیئر، یہاں آئے دن ایسے مریض آتے ہیں، کیونکہ یہاں انسانوں کی اہمیت ہر ایک چیز سے کم ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سے گرا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ان سب پر ماتم کرو گی؟ اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں یہاں ہر کچھ دن بعد ایسے مریضوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ ذروہ نے جس دھیمے لہجے سے اسے سچائی دکھائی وہ خنسا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ آج اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر کی جاب ہر ایک جاب سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ اس مشکل سفر کو چن بیٹھی تھی۔ بی بریف۔ ڈاکٹرز کو اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو سمجھو مریض آدھا تو ہمیں دیکھ کر مر جائے۔ زرق نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ وارڈ کی جانب بڑھی۔ رات میں زرق کے ساتھ گھر آنے کے بعد بھی اسے لگا اس کا دماغ انہی مریضوں میں اٹکا ہوا ہے۔ زرق، کیا واقعی جو خبریں میں امریکہ میں یہاں بم بلاسٹ کی دیکھتی تھی وہ اتنی ہی سچی تھی؟ رات میں کھانا کھا کر وہ زرق کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی کہ بے یقینی سے زرق کی جانب دیکھ کر بولی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو الحمدللہ آرمی نے بہت حد تک حالات کنٹرول کر لیے ہیں، ورنہ تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ زرق نے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حالات بتائے۔ اور آپ لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے؟ وہ پھر یہ بے یقینی سے بولی۔ خنسا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا پیشہ مسیحائی کا ہے۔ ہمیں یہ بھول جانا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض کس حال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ یاد رکھنا ہے تو صرف یہ کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کی مدد سے ہم نے اسے زندگی کی جانب کیسے لانا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر بھی ہمیں اپنا دل اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے چہرے تک کے تاثرات دیکھ کر اپنی کنڈیشن کے بارے میں دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ پیشہ نہ صرف ہمارے اعصاب کو قائم رکھنے کا امتحان ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کو بھی چھپانے کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آپ تب ہی اس پیشے میں کامیاب ہوگی جب آپ اپنے مریض کو ہر حالت میں قبول کر کے پھر اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرو گی۔ اگر ایسے مریض کو دیکھ کر روز روز اپنی حالت غیر کرو گی تو کبھی بھی اس پیشے میں نہیں چل سکتی۔ زرق نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے سمجھایا۔ اسی لیے کہا تھا اپنی اسٹیٹمنٹ پر ذرا غور کر۔ زرق نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے کچھ یاد دلایا۔ خیر، وہ اسٹیٹمنٹ تو میں اب بھی چینج نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ سب مشکل ضرور ہے،
لیکن آپ کی ہمراہی میں مجھے امید ہے کہ یہ سب میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ خنسا کا لہجہ تو سادہ ہی تھا، مگر زرق کے دل نے ایک بیٹ کیوں مس کی یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس سے نگاہیں چرا کر جلدی جلدی اس نے قہوہ ختم کیا۔ چلو اب لیٹو، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زرق نے اس پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں دل عجیب سی فرمائشیں کر رہا تھا، اور وہ اس وقت دل کی بات بالکل نہیں سننا چاہتا تھا۔ زرق وہ جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ رہا تھا، خنسا کی آواز پر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے آنکھیں بند کروں گی تو پھر سے کوئی خوف جکڑ لے گا۔ میں آپ کے روم میں میٹرز نیچے بچھا کر سو جاؤں؟ خنسا کی بات نے زرق کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے سے بھاگنے کے جتن کر رہا تھا، اس کی بات سن کر بھنا گیا۔ دماغ صحیح ہے؟ یک دم وہ غصے سے بولا۔ خنسا نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ اس کی بات پر غصہ کرنے والی کیا بات تھی۔ خنسا، اس طرح کرو گی تو کیسے اس پروفیشن میں رہو گی؟ میرا اتنا سمجھانے کا یہ نتیجہ ہے۔ ڈونٹ بیہیو لائک اے چائلڈ۔ اور اگر زیادہ ٹینشن ہے تو میں ریشما کو کہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو جائے گی۔ زرق کہتے ساتھ ہی لاؤنج سے نکل کر کوارٹرز کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیند میں جھومتی ریشما اس کے ساتھ آئی۔ بی بی کے کمرے میں سو جاؤ، اور یہ صرف آج کے لیے ہے۔ آئندہ میں یہ بچوں والی حرکت نہ دیکھوں، نہیں تو ایسے بزدل ڈاکٹرز کی میرے ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں۔ صرف کتابوں کی پڑھائی آپ کو ڈاکٹر نہیں بناتی۔ اصل آپ کی محنت تب پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکلی اپنی ذہانت کو کام میں لائیں۔ ویسے ریکارڈ ہولڈر ہیں اور دل چڑیا جتنا ہے۔ خنسا کو سنجیدہ نظروں سے وارن کر کے وہ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریشما کو اس نے میٹرس لانے کا کہا، اور وہ رات جیسے تیسے کر کے اس نے گزاری، مگر زرق کی آخری بات پر وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے اوور ری ایکٹ کیا، مگر زرق نے تو سیدھا سیدھا اس کی انسلٹ ہی کر دی، بزدلی کا تانا دے کر۔ اگلے دن وہ زرق سے سخت خفا تھی۔ چلڈرن وارڈ میں چھوٹے بچوں کو چیک کر رہی تھی کہ ایک نرس زرق کا پیغام لے کر اس کے پاس آئی۔ میڈم جی، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میڈم جی، اس نے پھر سے پکارا۔ ان سے کہو ہزاروں کام ہیں مجھے، فارغ نہیں بیٹھی یہاں۔ تیوریاں چڑھا کر سخت لہجے میں کہہ کر وہ دوسرے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ نرس نے کندھے اچکائے، زرق کے آفس کا رخ کیا اور اس کا پیغام مانو وان پہنچا دیا۔ زرق کو رات ہی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا کہ وہ جو خنسا کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا، اب اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اسے بار بار اکساتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہتا تھا جو اس نے خود اپنے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کیا تھا۔ مگر تب وہ بچی تھی، اب وہ ایک خوش شکل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ کیسے اس حقیقت سے نظریں چراتا؟ کبھی کبھی ہمارا دل ہمیں خود اپنے سامنے اس بری طرح شرمندہ کرتا ہے کہ اپنی ذات کے آگے بھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، اور زرق آج کل اسی شرمندگی سے دوچار ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد بھی خنسا نہیں آئی تو اسے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ ابھی تک چلڈرن وارڈ میں کسی بچے کو چیک کرنے میں مصروف تھی، حالانکہ اس وقت اس کی ڈیوٹی یہاں سے ختم ہو جاتی تھی اور اس کا بریک ٹائم ہوتا تھا، لیکن وہ وہیں پر آج موجود رہی تاکہ زرق سے سامنا نہ ہو۔ حالانکہ پیٹ میں اس وقت چوہے دوڑ رہے تھے، مگر وہ بھی ڈھیڑ بنی وہیں موجود رہی۔ ڈاکٹر خنسا، ایک بچے کی کل ایکس رے رپورٹ آئی تھی، مجھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ کیا آپ اگر تھوڑا سا فری ہیں تو میرے آفس میں آ سکتی ہیں؟ خنسا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے وارڈ میں آ جائے گا۔ اب اتنے سارے مریضوں کے سامنے وہ اپنی ناراضگی اسے نہیں دکھا سکتی تھی،
لہٰذا اپنا اسٹیٹوسکوپ اٹھا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، زر کی ٹیبل پر پڑی گرما گرم بریانی کی خوشبو نے اس کے معدے کو بری طرح پکارا، مگر وہ خود پر جبر کرتی چہرہ موڑ گئی۔ زرق اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے اپنے سامنے موجود ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کر کے خاموش نظروں سے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ طویل ہوتی خاموشی کے سبب اس نے نظریں اٹھا کر کسی قدر حیرت اور اچنبھے سے زرق کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے۔ آئی ایم سوری، زرق نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ زرق اتنی جلدی اپنی خطا مان لے گا۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ اسے لمبا لیکچر دے گا، وہ خود تھوڑی حجتیں کرے گی اور پھر مان جائے گی، مگر یہاں تو الٹ ہی ہو گیا۔ مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی میری تھی، سو میں نے سوری کر لیا، اور اب آپ غلطی مت کرو، اپنی حالت پر رحم کھاؤ اور مزیدار بریانی میرے ساتھ انجوائے کرو۔ میری طرف سے آپ کو منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ زرق نے مسکراتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں تھینکس، میں کینٹین جا کر کچھ لے لوں گی، وہ رپورٹ ڈسکس کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ خنسا، اگر میں نے تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے تو میں آپ سے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرفی کی امید رکھتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے آرام سے آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، سو پلیز اب جب میں نے معذرت کر لی ہے تو آپ کیا مجھے مزید شرمندہ کرو گے؟ زرق نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ ہائپر ہوتے۔ کیا چھوٹے ہوتے امریکہ جانے سے پہلے میں ایک دو مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں سوئی؟ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، تو اگر میں نے ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا تو اس میں اتنی بڑی کیا بات تھی؟ وہ زرق کو جج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ خیر، وہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اب تو آپ کے کہے بنا میں نے سوری کر لیا نا، اب اسی بات کو کھینچنے کا کیا فائدہ؟ زرق نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں منہ نہ بناتی تو آپ کو کہاں احساس ہونا تھا؟ خنسا نے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پھر سے منہ پھلا کر کہا۔ اف لڑکی، کسی حال میں خوش نہ ہونا۔ سیانے صحیح کہتے ہیں، عورت کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اور کوئی رپورٹ ہم نے ڈسکس نہیں کرنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ یہ بریانی انجوائے کرنی تھی۔ جانتا تھا کہ محترمہ غصے کے باعث کھانے کی چھٹی کروا دیں گی اور پھر بی پی لو کر کے بیٹھی ہوں گی، جبکہ میرا اس وقت اپنی کوئی ٹرپ ضائع کرنے کا موڈ نہیں۔ زرق نے شرارت سے اسے پھر سے چھیڑا۔ ایک تو مجھے عورت کہا اور پھر مجھ پر آپ کی ٹرپ ضائع ہوگی۔ مائی گاڈ زرق، یہ پڑی آپ کی بریانی۔ وہ غصے سے تل ملاتی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ پر زرق نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ رکھ دیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، وہ وضاحت دینے لگا۔ سوری کریں پھر سے؟ سوری کرتے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ، وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ یو فول، چلو چپ کر کے جلدی جلدی کھاؤ اور پھر پہنچو اپنے کام پر، زرق نے اب کی بار ذرا روب سے کہا۔ خنسا بھی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لائکس پہلے سے تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی تمام پڑھنے والے لوگ لائک نہیں کرتے، تو جتنے بھی لوگ یہ ناول پڑھتے ہیں، ویڈیو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتا دیں۔